الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورہ فتح کی آخری رکوع سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی گزشتہ جمعے، تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے سلسلہ وار ذہن میں مرتب ہوتی رہے.
پہلے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے گفتگو کی اور پھر یہ بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اقوال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت ہے. بغیر قول رسول کے قرآن مجید فرقان حمید قطعاً سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جو یہ کہے کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے اس معنی کر خارج ہے کہ قرآنی آیات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بیان کرتی ہے. ان قرآنی آیات کا کیا بنے گا جس میں فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، یا جس نے حضور کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، من یطیع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما. ان آیتوں کا کیا بنے گا کہ جو حضور کی اطاعت کرے حقیقت میں وہی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت. تو ان تمام آیتوں کا انکار لازم آئے گا. جب ان کا انکار لازم آئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ محض اس نے رسالت کا انکار نہیں کیا بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا منکر ہوا. اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا بھی منکر، ظاہر ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج. اس لیے ہم نے قول رسول کی اہمیت بیان کی. سلسلہ وار گفتگو سے یہ ہوگا کہ ایک بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. ایک نیا رنگ اس قوم کو یہ دیا جا رہا. بظاہر وہ عبارت لکھا ہوا بڑا حسین و جمیل لگتا، لیکن لوگ نہیں پہچان پاتے کہ اس کے پسے پردے اس کا معنی، اس کا مفہوم یا قوم کو گمراہ کرنے کے کیا عزائم. آپ نے دیکھا کہ آج کل گاڑیوں پر کچھ اسٹیکر نکل چلے، دروازوں پر بھی لگتے ہیں، عام جگہ آپ کو ملیں گے. یا رسول اللہ کہیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد. تو لوگوں نے کیا کیا، معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ ذہن میں ٹھان لیا. اب اس کے مد مقابل یہ عبارت لکھی جانے لگی کہ ہمارے لیے اللہ کافی. جگہ جگہ آپ دیکھیے کہ میرے لیے اللہ کافی، میرے لیے اللہ کافی. یہ بات تو بظاہر بہت اچھی ہے. کون مسلمان اس کا انکار کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی نہیں؟ کون مسلمان یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی نہیں؟ لیکن اس کے پسے پردہ عزائم یہ ہیں کہ رسول کچھ نہیں، بس اللہ کافی. اگر اس کا معنی یہ ہے تو یہ بہت بڑی سازش ہے جس سے مسلمانوں کو سمجھنا ضروری. کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافی ہے کا مطلب اب نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ رسولوں کی ضرورت ہے، نہ ائمہ کی ضرورت، نہ محدثین کی ضرورت، بس اللہ کافی. اچھا، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کافی ہے تو کیا یہ بات قرآن مجید کی روشنی میں بالکل درست ہے کہ سوائے اللہ کے کچھ نہیں چاہیے؟ ایسا نہیں عزیزان گرامی. حقیقت میں خدا کا ماننے والا وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ کا ماننے والا ہے. حضور سے مفر، حضور سے فرار، حضور کی اطاعت کا کلاوہ گلے میں سے نکال دینا، یا یہ کہنا کہ اب ہمیں رسالت کی ضرورت نہیں، یہ قول یا یہ بات جو ہے 1400 سالہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کے بالکل برعکس ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی کو مومن یا مسلمان بننے کے لیے صرف یہ کہہ دینا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے یہ صحیح نہیں، بلکہ ساری ضروریات دین پر اس کو ایمان لانا ہوگا. ایک بات تو یہ ذہن میں رہے تاکہ جو گفتگو ہو سمجھ میں آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ دیا کس نے؟ یہ کس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ؟
یہ معرفت، یہ علم آپ کے پاس آیا کیسے؟ مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر نہیں کہ جس وقت وہ اپنی توحید کا اعلان کرنا چاہتا تو عرب کے جتنے گمراہ لوگ ہیں سب کے یہاں فرشتوں کو بھیج کر ایک ایک کتاب نازل ہو جاتی کہ یہ لیجئے صاحب، یہ دیکھا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ ایسا طریقہ قدرت نے کیوں اختیار نہیں کیا؟ بلکہ یہ ہوا کہ اس قوم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا اور اس نے آن کر اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اعلان نبوت کرنے کے بعد اس نے اللہ کی کتاب پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام مجھے دیا۔ اچھا، اگر یہ کہیے، اگر یہ ایسا ہوتا کہ ہر شخص کے گھر ایک پیغام پہنچ جاتا، مثلا سورج کی روشنی ہر شخص کے گھر پہنچ جاتی ہے، ہوا ہر شخص کے گھر پہنچ جاتی ہے، چاند کی روشنی ہر شخص کے گھر پہنچ جاتی، بے شمار ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مانگے ہر شخص کے گھر پہنچ جاتی۔ اچھا، کتاب بھی اگر پہنچ جاتی، توجہ کیجئے ذرا، یہ بتائیے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوتا حج کرو، تو یہ پریکٹیکل حج یہ کہاں سے لاتے؟ اور کیا آپ یہ کہا جاتا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، پریکٹیکل نماز آپ کہاں سے لاتے؟ اللہ اللہ، نتیجہ یہ نکلا کہ رب کریم نے ایک طرف اپنا پیغام دیا اور دوسری طرف اپنے رسول کو بھیجا، اور تیسری طرف یہ بتایا کہ دیکھو نماز پڑھنے کا میں حکم دیتا ہوں مگر ویسی پڑھو جیسا میرا حبیب پڑھتا ہے۔ دیکھا آپ، حج کرو کیسا کرو؟ جیسا میرا حبیب حج کرتا ہے۔ زندگی گزارو اسلامی، کیسی زندگی گزارو؟ جیسا میرا حبیب زندگی گزارتا۔ زکات دو، کیسے زکات دو؟ جیسے میرے حبیب کا ارشاد ہے کہ زکات دینے کا طریقہ یہ۔ روزہ رکھو مگر کیسا روزہ رکھو؟ یہ دیکھو کہ میرا حبیب کیسا روزہ رکھتا۔ اگر اس کو یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور اس کی چلتی پھرتی تفسیر پیارے مصطفیٰ کی ذات، تو جب تک حضور کی ذات کو نہیں دیکھو گے مسئلہ حل عزیزان گرامی نہیں ہوگا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یہ کہے کہ مجھے اب رسالت کی ضرورت نہیں، حضور کو چھوڑ کر وہ اللہ کو پالے، میں آگے عرض کروں گا کہ اس کی توحید نامکمل ہے، اس کا یہ دعویٰ ہی نامکمل ہے۔ اس لیے میں نے آج اس مضمون کو سمجھانے کے لیے آیت کریمہ یہ تلاوت کی، هو الذی ارسل رسولہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی، یہ عنوان بہت لمبا ہے لیکن میں اختصار کروں گا۔ اس میں یوں کیوں نہیں کہا دیا گیا هو الذی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا؟ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ وہ رحمان ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہ رب ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہ کریم ہے جس نے رسول بھیجا، وہ جبار ہے جس نے رسول بھیجا، یہ کیوں نہیں کہا؟ هو الذی، اس کو مبہم رکھا، هو الذی ارسل رسول، وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا۔ سنجیدگی سے ذرا غور فرمائیے کہ جب یہ پیغام آیا کہ وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا، اب جب تک رسول نہ بتائے کہ اس کا بھیجنے والا کون ہے پتہ لگے گا؟ ہرگز پتہ نہیں لگے گا۔ تو نتیجہ نکل کر یہ سامنے آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اور یہ کہ ہمارا پالنے والا خالق و مالک اللہ ہے، اس کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گا۔ بقول شاعر معاملہ کچھ یوں ہوگا کہ مصطفیٰ کو پایا خدا کہتے کہتے اور خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ تو جب تک حضور کا دامن نہیں ہوگا، رسالت سے جب تک آپ کا تعلق نہیں ہوگا، آپ کی توحید کا مقدمہ جو ہے وہ بالکل ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ جب تک رسول نہ بتائے کہ میرا بھیجنے والا کون ہے، عزیزان گرامی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا پتہ نہیں لگے گا۔ اب آئیے ہم کچھ دلائل اس معاملے میں کہ ذہن کھل جائے، اور یہ جو عموماً بس اللہ ہمارے لیے کافی، کیا اتنی بات کہہ دینا
سارے معاملات کے لیے کافی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں، تو یہ بہت بڑی ایک سازش ہے جو لوگوں کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ ایسے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فتنوں سے بچائے۔ ہر دور میں نبی، ہر دور میں رسول رب کریم کی معرفت کا ذریعہ رہا، اور ہر دور میں ایسے لوگ رہے کہ جو نبی کی معرفت نہیں، نبی کے ذریعے نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے۔ آپ عرب کی زمین کو دیکھ لیجئے، لوگ کعبے کا طواف کرتے، حضور کو نہیں مانتے، کعبے کا طواف کرتے۔ یہ بتائیے کہ اگر ان میں اتنی معرفت نہ ہوتی کہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تو کعبے کا طواف کائے کے لیے کرتے؟ یہ ماننا پڑے گا وہ جانتے تھے کہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر۔ آپ حیران ہوں گے حضور کو نہیں مانتے، رسالت کا معاملہ ابھی نہیں تھا، اعلان رسالت سے پہلے کعبے کو ایک مرتبہ انہدام کیا گیا، بوسیدہ ہو گیا۔ اب سب نے سوچا کہ کعبے کی نئی تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ ہم کعبے کی تعمیر میں کبھی اس بات کو بیان کریں، وہ تعمیر جو قریش کی کہلاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے لیے ابھی مدتوں کا فاصلہ، ابھی اعلان نہیں ہو رہا۔ چلیے صاحب، کعبے کی عمارت کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب کعبہ بننے لگا تو آپ دیکھیے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا عقیدہ تھا، کیا اطمینان تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا گھر، اگر اس کو گراؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی عذاب آ جائے۔ پھر ایسا کرو کہ کوئی طریقہ نکالا جائے جس سے پتہ لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ قریش نے یہ طے کیا کہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جتنے آدمی جمع ہیں ان میں کون دلیر ہے، کون سب میں جری۔ چلیے صاحب، ایک بہادر آدمی تلاش کیا گیا، اس بہادر سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ کعبے کی عمارت پہ چڑھ جاؤ اور گیٹی یا کدال سے ایک اینٹ اس کی گرا دو۔ اب اس ایک اینٹ کو گرانے کے بعد اب انتظار کرو کہ کہیں اس شخص پر کوئی عذاب الہی تو نہیں آئے۔ ان کا ٹھیک، اگر اس پر کوئی عذاب آ جائے خبردار اب اللہ کے گھر کو ہاتھ نہ لگانا، جیسا بوسیدہ حالت میں ہے اسی طرح رہنے دینا، اور اگر اس پر عذاب نہیں آئے تو پھر یوں سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عمارت کے بنانے کے پر خوش ہے، راضی۔ ایک شخص نے جناب وہ نکالا ایک پتھر نکال کر جب وہ گرانے لگا تو پتھر گرنے کے بعد خود بخود اڑ کر اپنی جگہ لگ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ سب لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ اب یہ صورتحال ہے، اب کعبہ کیسے بنایا جائے اور اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو لیجئے صاحب، پھر سب نے یہ طے کیا، یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو پہلے تم وعدہ کرو اللہ تعالیٰ کہ اس کے گھر کی تعمیر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، سود کا پیسہ نہیں لگے گا، غضب کا پیسہ نہیں لگے گا۔ لوگوں نے وعدہ کیا کہ کعبے کی تعمیر میں ہم سود کا پیسہ نہیں لگائیں گے، اور کوئی حرام یا کسی کا دل دکھا ہوا پیسہ، مال، غضب جو ہے وہ اس میں نہیں لگایا جائے گا۔ یہ سب نے وعدہ کر لیا۔ اب وعدہ کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد اب اینٹ گرائی گئی، وہ اینٹ گر گئی۔ انہوں نے کہا اب 24 گھنٹے انتظار کرو کہ اس پہ کوئی عذاب تو نہیں آ رہا۔ انتظار کرنے لگے لوگ، دوسرے دن تک اس شخص پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بس اللہ تبارک و تعالی اب اپنے گھر کے بنانے سے راضی ہے، اب اس عمارت کو شہید کر کے کعبہ بنایا جائے۔ میں پوچھتا ہوں یہ بتائیے اگر وہ خدا کے منکر ہوتے تو یہ کام کرتے؟ آج تو ہمارا مسلمان یہ کہتا ہے مولانا آپ کے یہاں اعلان ہوا تھا کہ مسجد کے لیے چندہ چاہیے، کہ قالین نہیں، دریا نہیں ہے، عملے کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے پاس سود کا پیسہ ہے، اگر آپ اس کو ہلا کر کے کہیں لگا لیں۔ سبحان اللہ، آج کا مسلمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کو مسجد میں چندے کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس سود کا مال ہے، کسی ہیلے بہانے کر کے آپ اس کو لگا دیجئے۔ اور اس زمانے کے وہ لوگ جو اسلام سے واقف نہ تھے، بیت اللہ شریف میں اس کی عمارت کے بنانے سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ اس میں سود کا پیسہ نہیں لگے گا۔ اب دیکھ لیں اس معاملے میں وہ کتنا پختہ ارادہ رکھتے تھے۔ اب یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا، وہ کعبے کا طواف بھی کر سب کچھ کرتے، حضور کا اعلان جب آیا اعلان کا انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ توحید کو تو قائل تھے، رسالت کا انہوں نے
اعلان تسلیم نہیں کیا. اب مجھے بتائیے جب رسالت کو انہوں نے نہیں مانا اور وہ اللہ کے ماننے والے تھے, کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ ابھی سب کو چھوڑ دیجئے, ایک بہت بڑا آدمی میں لاتا ہوں آپ کے سامنے. رب کریم نے شیطان سے کہا, کیا کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال الم لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. مجھے تو لائق نہیں کہ میں ایسے کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی اور کیچڑ سے بنایا. تو رب کریم کہتا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو, آدم مٹی سے بنا, آدم کو مٹی اور اس میں پانی میں گوندھ کر کے بنایا گیا. نے کہا اچھا تیری نظر آدم کی مٹی پر تو پڑی مگر رسالت پر نہیں پڑی. بات تو حقیقت تھی کہ مٹی سے پیدا ہوئے مگر اس کی نظر مٹی پر پڑی, اس کی نظر رسالت پر نہیں پڑی. تو جانتے ہو پھر انعام کیا ملا؟ کان پکڑ کر قال فخرج منہا فانک رجیم, کان پکڑ کر باہر کر دیا اور کہا کہ تو رجیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دھتکارا ہوا ہے, اور اس کو باہر کر دیا گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے رب کریم اگر یہ کہتا کہ ابلیس ایسا کر کہ مجھے تو 10 لاکھ سجدے کر, انکار کرتا؟ وہ تو کبھی بھی انکار نہیں کرتا. اگر رب کریم اپنے لیے اس سے کہتا کہ تمہیں 10 لاکھ سجدے کرنے ہیں, وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا. اور اللہ اکبر جب رسالت سے ذرا تردد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ کان پکڑ کر جنت سے باہر نکال دیا. قال فخرج منہا فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین, قیامت کے دن تک میں نے تیرے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا. اب مجھے بتائیے خالی توحید سے معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے, یہ تو اس کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے, مگر رسالت کا اعلان اور رسالت کو نہ ماننے کی وجہ سے عزیزان گرامی دھتکار دیا گیا. تو خوب یاد رکھیے رب کریم کے معرفت کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات, ہر دور میں اللہ کا نبی اس کی معرفت کا ذریعہ ہوتا. رسالت کو چھوڑنے کے بعد توحید اللہ کے یہاں مقبول ہی نہیں, مقبول ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں توحید. اب دیکھیے قرآن مجید کے میں چند اشارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, غور فرمائی. اسی آیت میں هو الذی ارسل رسولہ, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا, اور رسول نے بتایا کہ میرا بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کو رب کریم نے بھیجا. مختصر وقت کم ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا جادوگروں سے. فرعون یہ علم نہیں رکھتا تھا کہ جادو میں, معجزے میں, کرامت میں, خرق عادت میں اور عادت میں کیا فرق ہے, یہ وہ نہیں جانتا تھا, جاہل. وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ بہت بڑا جادوگر, اس کو زیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ ہو جائے, اور جب یہ جادوگر اس کو زیر کر لیں گے تو اس کے بعد اپنا کام ہو جائے گا. اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا. دونوں جناب میدان میں اتر گئے, اور میدان میں اترنے کے بعد اللہ کے نبی میں اور جادوگروں میں مجادلہ, مناظرہ اور جناب بحث کا سلسلہ ہوا. اللہ اکبر, جادوگر تھے تو جادوگر کوئی ایمان کے 1000ویں حصے سے بھی واقف نہیں, مگر یہ جان کر کہ یہ جبے کبے میں ایک آدمی بڑا نورانی چہرہ ہے, ہاتھ میں اس کے عصا, کیوں نہ اس سے پوچھ لیا جائے. وہ آئے, جادوگروں کا لیڈر آگے بڑھا, کہنے لگے دیکھو موسیٰ تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہے, دیکھیں کون کمال دکھاتا ہے, اور جس کا کمال غالب آ جائے وہ جیت جائے گا میدان مناظرہ. ہم تو تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم کوئی کمال بتاؤ گے یا ہم پہلے کوئی کمال بتائیں. یعنی اللہ کے نبی سے اجازت لی. مسلمان تو نہ تھے مگر اللہ کے نبی کا ادب کیا, بڑے ادب سے پوچھا کہ بتائیے آپ کوئی کمال بتائیں یا ہم کوئی کمال بتائیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ایسا کرو, کمال کی ابتدا تو تم ہی کرو, جو تمہارے پاس کمال ہے وہ تم بتاؤ, جواب ہم بعد میں دیں گے. علماء فرماتے ہیں یہی ادب میں ایسی برکت ہوئی کہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. یہی ادب جو ہے وہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. ان کا دکھاؤ اپنا کمال.
قرآن مجید فرقان حمید میں اجمالاً یہ پورا واقعہ موجود. انہوں نے اپنا پٹارا کھولا اور اس میں سے رسیاں نکالی، رسی نکال کر میدان میں ڈالی. اب جب میدان میں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر اس طریقے سے جادو کر دیا. اب جب لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. سارا مجمع حیران، اوفو اتنی بڑی قوت. اب موسیٰ کیا کرتے ہیں دیکھا جائے، چاروں طرف سانپ بن کر کے دوڑ رہے ہیں. سارے لوگ محو حیرت کی اب کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا رب کریم نے فرما قال القیھا یا موسیٰ، موسیٰ کیا دیکھتا، ڈال اپنا عصا. بس جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ان سانپوں پر پھینکا، قرآن مجید کہتا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. سارے سانپوں کو ہڑپ کر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، ایک اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا. اور کھانے کے بعد بیچ میں کھڑے ہو کر جادوگر حل من مزید، کچھ اور ہے نکالو، کچھ اور مال ہے. سب کا پٹارا خالی ہو گیا. اب یہ دندناتا ہوا گھوم رہا. سارے جادوگروں کی پھونک نکل گئی کہ میرے ابا یہ کون سا جادو، یہ تو ہمارے باپ نے بھی نہیں سنا، کتابوں میں بھی ہم نے نہیں پڑھا کہ جادو کو اتنی اعلیٰ قسم ہے. اور یہ جناب گھومنے لگا. سارے لوگ ڈر کر کے جناب ان کا حال برا. رب کریم نے فرما قال خذھا ولا تخف، موسیٰ کیا دیکھتا، آگے بڑھ اور اس کو اٹھا لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ جیسے پہلے تیری لاٹھی تھا ہم پہلے کی طرح اس کو تیری لاٹھی بنا دیں گے. اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اژدہے پر جب ہاتھ مارا یہ پھر لاٹھی بن گیا اور آرام سے ان کے ہاتھ میں آ گیا. اب جادوگر سر جوڑ کر بیٹھے کہ یہ جادو نہیں، یہ جادو نہیں ہے. سب نے سوچا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، یہ کون سی قسم ہے جادو کی. تو سب نے یہ طے کیا، اللہ اکبر غور کیجئے، انہوں نے کیا طے کیا، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. یہ نبی کی شان تو ہو سکتی ہے، جادوگر کی شان نہیں ہو سکتی. لاٹھی سانپ بن جائے، سارے سانپوں کو ہڑپ کر جائے، پھر سانپ جو ہے وہ لاٹھی بن جائے. یہ جادو کی قسم نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے. جو مراد ہے میری مضمون سے وہ کیا، دل میں اگر اس کو آپ بٹھا لیں، کوئی کمبخت آپ کے کان میں کیسی ہی بولی پھونکے، آپ انشاءاللہ اپنے ایمان کو متزلزل نہیں پائیں گے. وہ سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا آمنا برب العالمین. ان کا یہ جملہ قرآن مجید میں موجود ہے، ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی پر جو عالمین کا بنانے والا، عالمین کا پالنے والا، ہم اس پر ایمان لائے. ذرا غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں بس رب پر ایمان لائے، مسلمان تو ہو جانا چاہیے تھا. یہ کلمہ ان کو مسلمان کرنے کے لیے بظاہر بالکل کافی تھا، یہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے. مگر دیکھیے تھے تو جادوگر اللہ اکبر اتنے دانا تھے، اتنے فہم اور فراست کے مالک تھے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک جملہ اور کہا. اللہ اللہ، وہ جملہ کیا ہے، قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے تمام عالمین کے رب پر. اور کہا رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ ذہن میں رکھیے بات، رب موسیٰ وہ ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. سب مومن ہو گئے. اللہ اکبر. اگر آپ معتبر تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آج ہمیں ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. کسی ماں کا بچہ اگر مر جائے تو وہ شکوہ کرنے لگ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اگر 2-4 مہینے نوکری نہ ملے تو ہم جناب شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ابھی ابھی ایمان لائے. اور فرعون نے جانتے ہو کیا سزا دی؟ اللہ اکبر، اتنی کٹھن سزائیں دی کہ ان سب کو قتل کیا جائے. وہ قتل ہونے تک گردنیں ماری جا رہی تھی، مگر انہوں نے کہا نہیں، ہم ایمان سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے. چاہے کتنی سزائیں ہمیں دے دی جائیں، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پیر کاٹ دی جائیں، مسلح کر دیا جائے، مگر ہم ایمان سے نہیں پھریں گے. چند لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایمان پر ایسی ثابت قدمی عطا فرمائی کہ سبحان اللہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کرم ہے کہ ایسے مستقیم ہو گئے. دعا کیجئے کہ رب کریم پیارے مصطفیٰ کے نالین کے صدقے ہم میں بھی
اللہ تبارک و تعالی استقامت کے وہ جوہر پیدا کر دے۔ تو آپ نے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب۔ اب موازنہ کیجئے کہ ابو جہل اللہ کا ماننے والا تھا مگر اس اللہ کا ماننے والا نہیں تھا جو پیارے مصطفیٰ کا رب ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کے؟ ابو لہب اللہ کا ماننے والا تھا مگر وہ اس رب کا ماننے والا نہیں تھا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب ہے۔ یہ بات بظاہر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس پوری تقریر کو ذہن میں رکھنے کے بعد حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی کا یہ قول کہ میں جانتے ہو کس رب کا ماننے والا ہوں؟ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو محمد عربی کا رب ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو پیارے مصطفیٰ کا رب ہے، یعنی جس رب کی معرفت نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی ہم اس رب کے عزیزان گرامی ماننے والے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اس توحید میں اور اس توحید میں کیا فرق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں مگر اس رب کے جس کی معرفت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب آئیے ایک حدیث اور شاید اسی میں وقت پورا ہو جائے، اس پورے عنوان کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی ایمان افروز حدیث، ایمان تازہ ہو جائے۔ یہاں کوئی جو حضرات علماء ہوں یا اہل علم ہوں وہ اگر اس حدیث کو جانچ پڑتال کرنا چاہیں اس کی صحت پر، اس کے اسماء و رجال پر، اور یہ کہ کہیں یہ کس طریق سے آئی، فلاں حدیث میں اس کو کیسے بیان کیا گیا، مختصر الفاظ کا گویا ذرا سا بڑھ جانا یا کم ہو جانا پس و پیش، اس پورے پر گفتگو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے الامن والاولا اس کا مطالعہ فرمائیے۔ بس میں نے ایک کتاب کی نشاندہی کر دی، اس کا تمام سیاق و سباق جو اہل علم ہے وہاں ملاحظہ فرما دیں۔ اب آئیے ان سب کا نچوڑ کیا ہے، ایمان تازہ ہو جائے، ایک نئی ایمان کو چاشنی مل جائے۔ سنیے حدیث شریف، نبی کریم یہ ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر اللہ کی معرفت درست نہیں۔ توحید کی معرفت کا ذریعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات۔ ان کے دامن سے ہٹ کر کوئی کہے اللہ کافی ہے تو اس کی وہ توحید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ اب آئیے نبی کریم علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے، دین کے نشیب و فراز کو سمجھنے کے لیے، شرک اور توحید اور رسالت کا مقدمہ سمجھنے کے لیے مجھے بتائیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، اس سے بہترین ذریعہ تو نہیں ہوگا۔ اب آئیے حدیث شریف جو الامن اولا میں یوں بیان کیا گیا، ایک شخص حضور کے دربار میں آتا ہے، اس نے اور اس کے درمیان، حضور کے درمیان ایک بے، وہ بے کیا تھی؟ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ گھوڑا اس نے حضور کو فروخت کر دیا، حضور نے گھوڑا لے لیا۔ گھوڑا لینے کے بعد وہ اعرابی، وہ دیہاتی عموماً آداب سے واقف نہیں ہوتے، معاملہ سے واقف نہیں ہوتے، یہ اعرابی یہ دیہاتی کبھی کبھی حضور کو اتنی اذیت دیتے کہ صحابہ کرام آستین چڑھا لیتے، میں اس فرماتے نہیں چھوڑ دو، درگزر کر دو، یہ بالکل دیہاتی ہے، یہ آداب سے واقف نہیں۔ بعض مرتبے تو یہ ہوا کسی دیہاتی نے حضور کی چادر اتنی زور سے کھینچی، اے محمد کہے، کہ حضور کے گردن پر نشان پڑ گیا اس کی چادر کے کھینچنے کا، اور حضور نے اسے بھی درگزر فرما دیا، سب کو درگزر فرما دیا کرتے۔ اس نے گھوڑا بیچا، اور بیچنے کے بعد اس نے کیا کیا، چند دنوں کے بعد حضور کے پاس آ گیا۔ ایک ایک جملے پر غور کیجئے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے آپ کے پاس ایک گھوڑا رکھا تھا، وہ مجھے واپس کر دیجیے۔ اس نے فرمایا رکھا تھا؟ کیا تو نے وہ گھوڑا بیچا نہیں؟ کیا تو نے وہ گھوڑا فروخت نہیں کیا؟ وہ پسر گیا، کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں بیچا۔ اس نے فرمایا تو نے وہ گھوڑا میرے ہاتھ فروخت کیا، پیسے لیے، دام لی ہیں گویا، اب میں کیسے تجھے واپس ہوں؟ نہیں میں نے تو آپ کو بیچا نہیں، لیجئے صاحب۔ مکر گیا۔ مکرنے کے بعد تھا تو دیہاتی، مگر دیکھیے اس نے کیا شرارت کی اور کیا معاملہ کیا اپنا مقدمہ جیتنے۔ کہنے لگے اچھا چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ نے گھوڑا ہم سے خریدا اور ہم نے آپ کو بیچا، اگر ایسا ہے جیسا آپ بیان کرتے تو ایسا کیجئے کوئی گواہ لے آئیے، وہ گواہ گواہی دے دے
کہ آپ نے خریدا میں نے بیچا، میں ہارا آپ جیت گئے، چلیے یوں کر لیجئے آپ، حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضور کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جان لیں، اس لیے یہ واقعہ بہانہ ہو گیا۔ اب حضور سے تکرار کر رہا ہے، کوئی گواہ موجود نہیں اس بیع کا، کس کو پیش کیجئے گا؟ اور آپ جانتے ہیں گواہی بغیر دیکھے دینا بہت سنگین جرم۔ آپ گواہی کے آداب، شہادت کے قانون پڑھ لیجئے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں قانون شہادت، یا ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے ہمارے عظیم وکیل بھی بیٹھے ہوئے اور بھی وکلا یہاں ہوتے ہیں، ایک پارسی کا بنایا ہوا قانون جس سے 100 برس گزر گئے، اسلامی قانون شہادت آج تک نہیں بن پایا، اور وہ قانون شہادت جو لغو وہ آج تک وہی چل رہا۔ کیا کیا جائے؟ ہم اور آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، سب کے سب اس میں شریک، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بغیر دیکھے کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ واقعہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، لیجئے صاحب گواہی کون دیتا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کا کوڈ تھوڑی تھا کہ جیسا چاہے گواہ لے آؤ، چوری کا، چکاری کا، قتل کا، غارت، جیسا گواہ آپ چاہیے مل جائے گا آپ، بس پیسہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، ہر قسم کا گواہ آپ کو مل جائے۔ کوئی ایسا معاملہ بھی نہ، صحابہ ڈرتے تھے کون گواہی دے۔ اب لیجئے سما یہ بنا کہ ایک مجمع لگ گیا اور وہ شخص حضور سے تکرار کر لائیے گواہ، لائیے گواہ، گواہ موجود نہیں، صحابہ کرام گواہی نہیں دیتے۔ اور سن لیجئے ہم سب کسی مقدمے میں جھوٹی گواہی دینا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مقدمے میں کوئی آدمی اگر جھوٹی گواہی دے تو وہ اطمینان کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کسی معاملے میں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیع کا مسئلہ، چاہے وہ طلاق یا نکاح کا مسئلہ، کہیں بھی جھوٹی گواہی اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے، اور ایسے شخص کو جہنمی کہا گیا۔ اب مجھے بتائیے پوری جماعت صاحب میں جرأت تھی وہ جھوٹی گواہی دے دے؟ کوئی نہیں، گواہی نہیں مل رہی، پریشان مجمع لگا ہوا۔ اللہ اکبر، کیسا دلچسپ واقعہ! حضرت خزیمہ حضور کے ایک صحابی، وہ ادھر سے گزرتے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا مجمع، مسئلہ کیا سنگین لگتا، یہ مجمع میں آ گئے۔ آنے کے بعد پوچھا کیا مسئلہ؟ لوگوں نے مسئلہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کوئی گواہی نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کسی نے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کون دے گا؟ انہوں نے کہا ہٹ جاؤ۔ گئے اس شخص کے پاس، دیہاتی کے پاس، انہوں نے کہا تجھے گواہ چاہیے؟ میں گواہی دیتا ہوں قسم خدا کی رسول اللہ نے تجھ سے گھوڑا خریدا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا۔ اب انہوں نے پہلے یہ پوچھ لیا تھا حضرت خزیمان، اچھا کہنے لگی یہ تو مانگ رہا گھوڑا اور حضور کہتے ہیں میں نے خریدا وغیرہ، اچھا یہ بتاؤ کہ اس مقدمے میں حضور کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور تو فرماتے ہیں کہ میں نے خریدا۔ بس کہنے لگے اب ہو گئی بات، آ گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا خریدا، دیہاتی تو مقدمہ ہار گیا، وہ تو چلا گیا اور گھوڑا حضور کا ہو گیا اور پہلے بھی تھا، مگر سارے صحابہ نے پوچھا خزیمہ تم نے تو واقعہ نہیں دیکھا، تم نے گواہی کیسے دی؟ تم نے گواہی کیسے دے دی کہ حضور نے یہ گھوڑا خریدا؟ یہاں تک کہ حضور نے بھی ان سے پوچھا ہوگا کہ تم نے گواہی کیسے دی کہ تم نے گھوڑا خریدا، میں نے خریدا، حالانکہ تم موجود نہ تھے۔ لیجئے خزیمہ سارے صحابہ پر بازی لے گئے۔ اللہ اللہ، انہوں نے کہا سنو تمہارا اعتراض مجھ پر یہ ہے کہ میں نے یہ گواہی کیسے دی کہ حضور نے گھوڑا خریدا اور میں نے اس واقعے کو نہیں دیکھا اس لیے میں نے گواہی دی، تو آپ کا اعتراض یہ کہ میں نے واقعہ نہیں دیکھا اور اس لیے میں نے گواہی دی۔ سنو، کیا میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا میں نے قیامت کو دیکھا ہے؟ کیا میں نے عذاب قبر کو دیکھا ہے؟ کیا میں نے آخرت کو دیکھا؟ ارے جب اتنی بڑی بڑی گواہیاں حضور کے کہنے پر میں نے دے دی، توحید کی گواہی حضور کی گواہی پر دے دی، تو کیا گھوڑے کا مقدمہ توحید کے مقدمے سے بڑھ کر ہے؟ ارے صحابہ اللہ اللہ، ان کا لو آج تو خزیمہ سب پر بازی لے گیا، ان کا یہ ساری باتیں میں نے اندیکھی کہیں اور اس پر آج تک گواہی دیتا ہوں۔ عذاب قبر میں نے نہیں دیکھا، یوم قیامت میں نے نہیں دیکھا، اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا۔ مجھے بتائیے ہم سب کا یہ ایمان
اطمینان ہے یا نہیں کہ یہ حق ہے؟ کیا ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اور کیسے گواہی دی؟ صرف حضور کے ارشاد فرمانے پر۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ خود قرآن مجید بیان کرتا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل هو اللہ احد، میرے حبیب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم سب نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تو انہوں نے کہا گھوڑے کا مقدمہ کوئی توحید کے مقدمے سے بڑھ کر تھوڑی ہے۔ اللہ اللہ آج حضرت خزیمہ کی سبحان اللہ ان کا مقام، ان کی رفت کا عالم یہ کہ ایسا لگے جیسے کہکشاں سے باتیں کر رہی ہو۔ جب بادشاہ گویا خوش ہو جائیں اپنی رعایا سے، کوئی اشرفیوں کی تھیلی دے دیتے ہیں، کچھ نواز دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے حکمراں اگر کسی سے خوش ہو جائیں تو وزارت مل جاتی، سفارت مل جاتی، اور ہمارے یہاں تو بڑی بڑی سہولتیں ہیں۔ جب کوئی آدمی وزارتیں تقسیم کرے، تقسیم کرتے کرتے سارے محکمے ختم ہو جائیں، تو پاکستان میں یہ سہولت ہے کہ بغیر قلمدان کی وزارت بھی دے دی جاتی۔ دیجیے آپ وزیر بن گئے لیکن آپ کے ہاتھ میں کوئی قلمدان نہیں ہوگا، بے محکمے کا وزیر بنا دیا گیا۔ یہ سہولت بھی صرف پاکستان ہی کے اندر موجود ہے۔ لیکن میرے آقا بڑے نرالے شہنشاہ ہیں، نرالے بادشاہ۔ جماعت صحابہ سے کا سنو، آج ہم خزیمہ کی بات سے اس قدر مسرور ہیں، اس قدر خوش ہیں کہ ان کے بارے میں ہم آج ایک انعام کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ انعام جو دنیا بھر کے لوگ جمع ہو جا نہیں دے پائیں گے، اور وہ انعام بظاہر اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کی کوئی قیمت نہیں لگتی، مگر وہ انمول ہیرا ہے جو انہیں دیا۔ فرما آج سب کان کھول کر سن لو، خزیمہ کی گواہی پر آج میں اتنا خوش ہوں کہ میں نے ان کے لیے یہ طے کر لیا کہ یہ اب جس مقدمے میں گواہی دیں گے ان کی گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے گی۔ لیجئے صاحب، ایک گواہ کو 2 گواہ بنا دیا۔ لیجئے قرآن مجید کہتا جب مسئلہ ہو، جیسا مقدمہ زنا کا معاملہ ہو سنسار کا، تو شہادت کی نوعیت اور، چوری کا مقدمہ ہو تو شہادت کی نوعیت اور ہے، ڈکیتی کا مقدمہ ہو تو شہادت کی نوعیت اور، قتل کا مقدمہ ہو شہادت کی نوعیت، عام طریقے سے 2 گواہ کافی۔ لیجیے قرآن تو کہتا 2 گواہ لاؤ، اور حضور نے اللہ اکبر مقام رسالت سب لوگوں پر تو اس کو باقی رکھا، اور حضرت خزیمہ کے لیے قرآن کے اس حکم سے ان کا استثناء کر دیا۔ قرآن تو کہتا 2 لاؤ، اور فرماتے یہ 2 گواہوں کا 1 گواہ، تو معلوم ہوا کہ حضور صرف قانون دان نہیں ہے، قانون ساز ہیں۔ ارے وہی قانون ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکل جائے، وہی لا ہے جو حضور کی زبان سے نکل جائے۔ یہ صرف قانون جاننے والے نہیں ہیں، یہ قانون کو تخلیق دینے والے ہیں۔ زبان مصطفیٰ ہی کا نام قانون ہے، جسے چاہے قرآن کے احکام سے مستثنا کر دیں۔ اب آپ بات سمجھ گئے؟ جو یہ کہے خالی اللہ کافی ہے، مجھے بتائیے کیا اتنا کہنا اس کا اور مانا اس کے ذہن میں یہ فسادی ہو کہ حضور کی ضرورت نہیں، ائمہ کی ضرورت نہیں، صحابہ کی ضرورت نہیں، تو اس کی یہ بات کتنی نامکمل ہے۔ ہم اور آپ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سبحان اللہ اس مانا کر خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کا پتہ بتانے والی ذات ہی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ آخری عرض کر دوں، جو بات بڑے بڑے مولویوں کے سمجھ میں نہیں آئی، بڑے بڑے علامات الدہر کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ بات ایک آزاد خیال شاعر نے اچک لی، اور قیامت تک کے لیے ایک اس میں لوگوں کے لیے اگر سمجھیں تو بہت بڑا گویا سامان فکر ہے۔ اقبال کہتا بمصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس۔ کہتا سنو، دین اگر ہے وہ مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے، توحید اگر ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے۔ اگر حضور اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ذریعے سے جانو، اور اگر تم نے مصطفیٰ کا واسطہ بیچ میں سے نکال لیا، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہب بیس، اگر یہ راستہ تم نے چھوڑ دیا تو تم سب بو لہب کی اولاد ہو۔ تمہاری توحید وہ ہوگی جو بو لہب کی ہے اور بو جہل کی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اللہ کو پیارے مصطفیٰ کی روشنی میں مانا۔ رب کریم اسی عقیدے پر حیات اور اسی عقیدت پر موت دے، وما علینا الا البلاغ۔